الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جملہ تعریفات و توصیفات اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کے ایک ذرے کا خالق مالک رازق ہے. بعد ہو انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی مدینے کے تاجدار سید الاول والآخری سید ولد آدم یوم القیامہ صاحب لواء الحمد یوم القیامہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر درود و سلام نازل ہو. حضرات گرامی، رات کافی گزر چکی ہے اور طبیعت بھی اس طرح نہیں ہے کہ جو ابھی ہمارے محترم مولانا علاء الدین عصری صاحب اور ناظم اعلیٰ الجدید جامعہ محمدیہ ڈابا کیمپ فرما رہے تھے کہ اس طرح سے کر سکوں، لیکن دو باتیں، چونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے شاگردوں میں جن پر سب سے زیادہ میں فخر کرتا ہوں وہ ہمارے گرامی قدر جناب انور صاحب المدنی ہیں، اور ان کی دعوت کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. سمجھ لیں آپ کی دنیا چھوڑ کر جانے کے مترادف ہے، یعنی اللہ کے پاس آپ چلے جائیں تبھی چھٹی مل سکتی ہے، اس سے پہلے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے بھی مجھے آنا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس خلوص کے ساتھ کام کیا اور کر رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جس طرح ابھی اظہار خیال فرما رہے تھے سلفی صاحب اشفاق سجاد صاحب کی واقعی یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ، اور اگر ہم لوگ باحیات رہے تو پورے طور پر ہم لوگ اس میں ساتھ رہیں گے اور قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے. دو باتوں کے لیے میں نے یہ قبول کر لیا کہ دو باتیں عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے، اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیں، علم کی اہمیت سارے لوگ جانتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اور ہر شخص کسی نہ کسی حد تک اس سے واقف ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور اس زمانے میں خاص کر کے ہر شخص واقف ہے کہ اس کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان، کہ پہلا انسان تھے اور اس سے یہ نسل چلی انسانیت کی حضرت آدم علیہ السلام سے. اور ہم مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑی کتاب جو اس دنیا کے اندر نازل ہوئی وہ قرآن عزیز ہے. گو کی اور کتابیں بھی نازل ہوئی تھی، سب سے بڑی کتاب اور مکمل ترین کتاب اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آیا، اور تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کا ہوا. بتانا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے پہلا لفظ استعمال فرمایا علم آدم الاسماء کلھا. بہت تشریح کا موقع نہیں، جب اس آدمی کو سب سے پہلے پیدا کیا تو کہا کہ علم، ہم نے اسے ٹیچ کیا، بتایا، سکھایا آدم کو سب کچھ، تمام چیزوں کے نام اور مختلف تفاسیر. اور جن نبی کو سردار بنایا سید الاولی والآخری، ان کے بارے میں کہا کہ علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے آپ کو سکھایا. اور ان کے بارے میں کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ٹیچ کرتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت، کتاب اور سائنس. اسے آپ یوں کہہ لیں کتاب اور سائنس کا علم یہ تمہیں دیتے ہیں. ہم نے آدم کو سکھایا، ہم نے تمہارے رسول کو سکھایا.
اب یہ میں ہر جگہ اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کی بگننگ، جتنی بھی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں یا آسمان کی طرف منسوب کتابیں ہیں یا ویدا وغیرہ ہوں یا پران وغیرہ ہوں یا دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی کتاب کی شروعات اور ابتدا ریڈ کے ذریعے سے، پڑھو کے ذریعے سے نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ ریڈ بائی دا نیم آف اللہ ہو کریٹڈ۔ تو بتائیے یہ امت اگر اس سے الگ ہے اور یہ اپنے بچوں کی روٹیاں توڑتا ہو، یہ قوم کے لوگ اگر اپنے بچوں کے نوالے اس سے مزدوری کرا کر کے بیکری، بنگلور، پونے، اتر پردیش، بنگال، بہار بھیج کر کے اس کے والدین اگر اس کی روٹیاں کھاتے ہوں تو اللہ کی قسم یہ قوم ملعون ہے اور قابل ملامت ہے، قابل عذاب ہے اور قابل گرفت ہے۔ اس کی مار ہونی چاہیے، اس کی پٹائی کٹائی ہونی چاہیے جو ہو رہی ہے۔ یہ اپنے بچوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، کل کے ڈاکٹر، انجینئر، عظیم دانشور، اسکالر کے یہ لوگ کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ ڈائن ہے، ماں ڈائن ہے اور باپ ڈائے ہے، ڈائیوا، یہ کھائیوا ہے، یہ بیٹے کو کھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈائن اپنے داماد کو نہیں کھاتی اور 10 گھر چھوڑ کر کھاتی، لیکن یہ وہ ڈائن ہے کہ 10 گھر وہ نہیں چھوڑتا، اپنا گھروا کھاتا ہے، بیٹے کی کمائی کھاتا۔ بتائیے جس کی کتاب میں یہ کہا گیا، جس کے باپ کو پیدا کیا تو کہا علم آدم الاسماء، جن کے رسول کو کہا کہ علمک ما لم تکن تعلم، جن کی کتاب میں کہا الرحمن، جو ابھی مدنی صاحب پڑھ رہے تھے، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایکسپلینیشن آف دا ورلڈ، آف دا کائنات یونیورسل۔ یہ علمہ البیان، بیان کیا چیز ہے؟ صرف قرآن کی تفسیر نہیں، صرف تمہارے دینی شعبہ نہیں، اس کائنات کے ایک ذرے کا علم تمہیں ہونا چاہیے، اس کائنات کا علم تمہیں ہونا چاہیے، اس پوری کائنات کی تشریح دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کی امامت، قیادت، لیڈرشپ ہم نے تمہیں عطا کی تھی۔ بھیک مانگنے کے لیے، مسجدوں میں چندہ کرنے کے لیے سب سے بڑے بھکاری تم، سب سے بڑے بھیک منگے تم، سب سے زیادہ غربت تم میں، کما کر کیا بتاؤ۔ تمہارے بیٹے نہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھے، امیر تو بن جاتے، بڑلا تو بن جاتے، امبانی تو بن جاتے، میں سمجھتا چلو اچھی بات ہے۔ مدرسوں میں اس کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے، امبانی ہے، مدرسوں میں اس کا بیٹا نہیں پڑھتا، اڈانی ہے، یہ پڑھتا لکھتا نہیں، کمواتا ہے، کار میں اور رولز رائلز میں یہ گھومتا ہے، مان لیتا، میں سمجھ لیتا کہ چلو کوئی بات نہیں، اجی صاحب نہیں پڑھا تو نہ پڑھا، رئیسی تو ہے، 3.5 کروڑ کے موبائل، ارے اتنا اے ٹی ایم چوری کیے پھر بھی تمہاری اوقات نہیں ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں آنے کی۔ یہ سن لو، تم اے ٹی ایم لاکھ چوری کرو، مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ مقابلے میں آنے کے لیے قلم چاہیے، قلم، مقابلے میں آنے کے لیے علم چاہیے، علم، مقابلے میں آنے کے لیے نالج چاہیے، نالج۔ اور میں بہت ساری بات بولوں گا نہیں آج، اور میں اس موڈ میں ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ مدارس جو کھلتے ہیں، اسکولز جو کھلتے ہیں، اور مسلم لیڈر قائدین کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اب کچھ نہج آپ کو بدلنا ہوگا، منہج بدلنا ہوگا، سلیبس بدلنا ہوگا، بنیادیں بدلنی ہوں گی، نصاب میں تبدیلی آئے گی آپ کی۔ یقین مانیے جس سرزمین پر آپ آباد ہیں، اگر آپ نے نصاب میں تبدیلی نہ کی، اگر آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچایا نہیں،
اور بنایا نہیں تو اس سرزمین سے مٹنے سے کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں. یہ بھی سن لو. ایک علی الاعلان مقام سے، علی الاعلان اسٹیج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں بدلنا ہوگا. اور نالج کے بارے میں یا ایجوکیشن کے بارے میں جانتے ہوگے کہ ایجوکیشن از آلویز اے ڈائنامائک سسٹم. ایجوکیشن کے اندر تبدیلیاں اور چینجنگ ہوتی رہتی ہیں. واحد ایسی چیز ہے اور اسے ریوائیول کی ضرورت ہوتی ہے، تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. آج 4 جنریشن نہیں ZG والے بچے پیدا ہوتے ہیں. 20 سال پہلے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ 8 سال 10 سال تک ننگے گھومتے تھے. آج آپ 6 مہینے کے بچے کو اگر ایسا کریں تو وہ شرماتا ہے. ZG جنریشن کا آج بچہ پیدا ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ موبائل چلانا جانتا ہے جو آج کے بوڑھے موبائل دیکھنا تک نہیں جانتے. اور ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہوگا جب تم پڑھے نہیں تھے تمہارے باپ دادا کا نام بدھوا تھا، یتوریا تھا کہ نہیں تھا، پوکھلا تھا، جگدیشا تھا. آج پڑھا تو عبد الرحمن اور عبداللہ نام تم نے رکھنا سیکھا. بولتا پڑھ کر کیا ہوگا؟ نوکریاں ملتی ہے. پڑھ کر بہت سارے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ پڑھے کہاں کچھ ہے، کیا چاہتا ہے؟ ارے یہ چاہو کہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ باپ کو باپ کہے گا اور ماں کو ماں کہے گا. اسے وہ غیر موضوع لفظ جو میں یوز نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کہے گا، وہ گالیاں نہیں دے گا، زبان کے اندر بدتمیزی نہیں آئے گی، تہذیب اور شائستگی اس کے اندر پیدا ہوگی. پڑھنے سے یہ ہوگا. تو عرض کر رہا تھا کہ جو اسکولز ہیں، جو مدارس ہیں، آپ اپنے منہج کو چینج کریں. منہج چینج کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ نئے زمانے کے تقاضوں کو اور اس حکمت عملی کو آپ اختیار فرمائیں. اور یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ عباسی دور میں یا اموی دور میں، حتیٰ کہ اگر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تاریخ سے لے کر کے مسلمانوں کے زوال تک کی تاریخ کا ایک خلاصہ بتاؤں تو یہ بتاؤں کہ سائنس اور اسلامک جو اسٹڈیز تھی یہ الگ الگ اس کی فیکلٹیز یا الگ الگ شعبہ اور الگ الگ اس کے وہ چیزیں نہیں تھی، یا اسے 2 کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے. اسلام کی پوری تاریخ میں اور اسلام کے پوری اتہاس اور ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ سائنس پڑھنے والے طلبہ الگ نظر سے دیکھے گئے اور حدیث پڑھنے والے طلبہ الگ نظر سے دیکھے گئے. بغداد کی یونیورسٹی کی بھی تاریخ تھی اور خود اسلام کی پوری تاریخ میں علم طب بھی پڑھایا جاتا تھا، علم حدیث بھی، علم طب بھی، علم فقہ بھی، فلسفہ بھی، لاجک بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، جتنے علوم ہو سکتے تھے اس زمانے کے وہ تمام علوم درس نظامی کے اندر شامل تھے. یہ تو کہیے کہ انگریزوں کی حکمت عملی تھی ہمیں بے دین کرنے کے لیے، ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے، کیریکٹر لیس کرنے کے لیے، جس کی بنیاد پر 2 بنیادیں ڈالی گئی اور ایک طرح سے اسلام کو الگ تھلگ کر کے یہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اسلام سائنس کو کیا جانے اور یہ طب کو کیا جانے، میڈیکل سائنس کو کیا جانے، یا فلاں کو کیا جانے، فلاں کو کیا جانے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ پوری کائنات کے اسٹڈی اور مطالعے کا ہمیں حکم ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم پورے آفاق کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کون نشانی دیکھے گا؟ کون گلیکسیز کو دیکھے گا؟ کون اسٹارز کو دیکھے گا؟ کون یہ بتائے گا کہ اگر سورج کو ٹکڑے کرے تو 14 لاکھ زمینیں بنیں گی؟ یہ کون بتائے گا؟ قیادت تمہارے ہاتھ میں، زمامت تمہارے ہاتھ میں، لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں، حکومت تمہارے ہاتھ میں. الگ بات ہے کہ بھک منگئی کو تم تسلیم کر لو اور جھاڑو دیتے پھرو اور لوگوں کی غلامی پر تم اپنے آپ کو مطمئن کر لو. تو یہ منہج کو، پوری امت اسلامیہ کو منہج
تبدیل کرنا ہوگا، اور ایجوکیشن میں جس طرح پہلے سے 2 ایجوکیشن نہیں تھے اسلام میں، اسی طرح سے 2 ایجوکیشن کا نظریہ ختم کرنا ہوگا اور اسے ایک ایجوکیشن میں بدل دینا ہوگا، اور اس کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی جب تک نہیں پڑھے گی اللہ کی قسم، تب تک نہ اس کا معاشرہ سدھرے گا، نہ یہ لوگ سدھریں گے، نہ عزت کی یہ سانس لے سکیں گے۔ اور یاد رکھو، تمہارے جلسے بڑے بڑے مولویوں کے ہو سکتے ہیں، تم 50 لاکھ خرچ کرو، یا بہار میں جو 2600 کروڑ روپے ایک سال میں خرچ ہوئے تھے کرو، لیکن جوتیاں سیدھی کرو گے، جوتیاں جوتیاں۔ تیرے جلسے تمہیں بچا نہیں سکتے ذلت سے، تیرے جلسے تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بڑے جلسے یہ تو میلے ہیں، یہ تو تمہاری عیاشیوں کے ذریعے ہیں۔ یہ جلسوں سے، بڑے بڑے جلسوں سے کرتے کیا ہو؟ ٹھگ دھندا کرتے کرتے کتنے نمازی بنے، کتنے لوگوں نے جہیز چھوڑا، کتنے لوگوں نے سود چھوڑا، کتنے اے ٹی ایم چوروں نے توبہ کی تمہارے بڑے جلسوں سے۔ ارے کوئی آئے، کہیں سے آئے، کہیں سے لاؤ، بڑے جلسے سے فائدے نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جلسے، دعوت و تبلیغ کے چھوٹے چھوٹے شعبے، درس و تدریس گھنٹہ آدھا گھنٹہ، لوگوں کے پاس وقت نہیں اسلام کے لیے۔ ابھی چندے کی بات آ رہی تھی، مسجد میں دیکھا نہیں کہ غربت غریبی دیکھنا ہو ان بھک منگوں کی، تو یہ بھک منگوا کو مسجد میں دیکھ، ٹھن ٹھن اٹھنی ڈالتا ہے مسجد میں، اور قوالی میں دیکھ، ناچ میں دیکھ تو پیسہ اڑاتا ہے، شادی بیاہ میں دیکھ تو روپیہ اڑتا ہے رے۔ مسجد میں ٹھن 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 ڈبوا بولتا ہے، جو ڈبوا رکھتا ہے نا حاجی گلی میں بھی ہے، گھماتا ہے تو ٹھپ ٹھپ، کیا ٹھپ ٹھپ رے؟ مسجد میں بھک منگا، شادی بیاہ میں امیر، شادی بیاہ میں تیرا پیسہ چھنتا ہے رے۔ ایسا پیسہ تیرا لے گا لینے والا نا، 2024 کا انتظار کر، تیرے سارے پیسے جلا دیے جائیں گے۔ اگر اپنی اصلاح نہیں کی، ایمانداری واپس نہیں آئی، اور تو لوٹا نہیں اپنے اسلام کی طرف، اپنے ایمان کی طرف، اپنے قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہودی 2 بار مارے گئے، 2 بار فتح یاب ہوئے، یہودیوں کے تیسری بار بدمعاشی کی، تیسری بار اللہ نے کہا کہ اگر تم نے ان عدتم عدنا، ہم تم پر پھر رحم کریں گے، عسى ربکم ان یرحمکم، اللہ پھر تم پر رحم فرمائے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر اگر ویسی بدمعاشی کرو گے میں تمہیں بدلہ لوں گا۔ تو تم کہاں کس سرخاب کے پر لگے ہیں تم میں کہ یہودیوں کو 3 موقع اور پھر حکومت، اس وقت پوری دنیا میں اس کی حکومت ہے، پوری دنیا، عرب سمیت، بالکل اعلان کے ساتھ، پورے علمی وثوق کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے یہودیوں کی، اور یہ ایران اس کا چمچہ، ایران یہودی کا دلال، ترکی طیب اردگان یہ یہودیوں کا ایجنٹ، یہ کیا اٹیک کرے گا؟ یہودی کا ایجنٹ ایران، یہ اس کے اشارے پر کام کرتا ہے اسرائیل۔ کیوں؟ عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تم میں سرخاب کے وہ کیا اہل کتاب، اور یہ نبی کے اپنے نبی کے زمانے میں اسے اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا اس لیے گمراہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تجدید موسمی، دین موسمی کی تھی، یہ معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا تورات کا، حضرت عزیر جب آئے تو انہوں نے پھر تجدید کی، بڑے اچھے یہودی ہو گئے، بہت سارے نبی بیچ میں آئے، بہتوں کا قتل کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانست میں سولی پر لٹکایا۔ یہ سب ہمارے نبی سے پہلے کے واقعات ہیں۔ ان کے نبی کے زمانے میں اس وقت انہیں سزا دی گئی اہل کتاب ہونے کے باوجود، اور تم کہتے ہو کہ ہم دھلے دھلائے، 2 بار پاؤں دھونے کے بعد جنت مل گئی، 2 بار دھو کر کیا تم نے مار لی، سجدے کیا کر لیے، جنت کو خرید لیا، اور تقویٰ کا سارا معیار تم نے نماز پر رکھ دیا۔ 2 نمبر مال بیچنے والے
دو نمبر کی کمائی کرنے والے تیرے سجدے اور تیری تسبیحیں اور تسبیح کے رولے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تقویٰ وہ نہیں ہے، اب تقویٰ ہاں ہونا اس دل کا نام ہے، دماغ کا نام ہے، اور تمہاری اس ایمانداری اور صداقت کا نام ہے جن کی بنیادوں پر اعمال کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن میں کہہ رہا تھا کہ ایجوکیشن اپنے بچوں کو دیجیے۔ آپ کی ہر بیٹی، آپ کی ہر بہن، آپ کی ہر ماں جب تک ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی، آپ کے کم سے کم اپنے معاشرے، ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، دوسرے اسٹیٹ کی نہیں، ہمارے علاقے میں جب تک عورتیں نہیں سدھریں گی، یاد رکھیے تب تک اصلاح مردوں کی ممکن نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں عورتیں چونکہ سدھری ہوئی ہیں، تمام طرح کی عبادت غیر مسلم عورتیں انجام دیتی ہیں، اس لیے ان میں جو تہذیب ہے وہ آپ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عورتیں تہذیب سے آراستہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پیشاب کیا، اس نے موتا، اس نے ہگا، اس نے چھیڑا، نماز کا نام و نشان نہیں۔ 100 میں سے 99 عورت بے نمازی ہے دیہات میں، بے حیائی کے آخری کنارے پر جا کر کھڑے ہیں۔ بتائیے نماز تک پڑھنے کی جس کو توفیق نہیں، جن کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں، کس قرآن کی بات کرتے ہیں اور کس مذہب کی بات کرتے ہیں، کن بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات آپ کرتے ہیں؟ بتائیں۔ اس کا باپ بے تمیز ہے، گالیوں سے بات کرتا ہے، اس کی ماں بدتمیز ہے، گالیوں سے بات کرتی ہے، اس جگہ کیسے بچے پیدا ہوں گے، کیسے لوگ پیدا ہوں گے، کیسی تہذیبیں، کیسی وراثتیں وہاں پر آباد ہوں گی؟ بتائیے۔ اور اس پر پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کام میں بھیجنے کے لیے تیار، وہاں اتنا بڑا ہے، کھیری رگڑ رہا، بھاگ رہا، پی رہا، کھا رہا، کڑا پڑ رہا ہے، کان میں یہ پہنا ہے، یہ ٹھوسا ہے۔ بتائیے اللہ نے اچھا خاصا بنایا تھا، اس میں سوراخ کر کے کان میں پہن رہا، ہاتھ میں پہنا رہا، عورتیں میں جنم لے لیتا بے حیا کہیں کا، جو اتنا پہن رہا ہے، عورت بن رہا ہے، کڑا پہن رہا ہے، چوڑی پہن رہا ہے، یہ پہن رہا ہے، یہاں پہن رہا ہے، تو عورتیں نہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اور بنوا لیتا اور بڑھا لیتا، تم عورتیں بن جاتا۔ کیا ضرورت ہے کڑا اور پھڑا پہننے کی؟ بتا دو۔ تو یہ تو تماشا پورے علاقے میں پھیلا رکھا، کہتا جہیز ختم کریں گے، ایک دو آدمی ہلہ کرتا ہے کہ جہیز کو ختم کرنے کا ابھیان چلا، اس سب سے ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ پھیڑ پھاڑ میں پانی دینے سے درخت بڑھتا نہیں ہے، شاخ میں پانی دینے سے درخت کے اندر کسی طرح کی ہریالی اور سبزی آتی نہیں ہے۔ جڑ میں پانی دینا، جڑ ٹھیک کرنا، دیکھ پھر درخت کیسا ابھرتا ہے اور کیسا پھلدار اور سایہ دار ہوتا ہے۔ جڑ کا تو ٹھکانا نہیں، کبھی آیا تو 2 چونچ مار دیے مسجد میں، کبھی مسجد میں پیسہ پھینک دیے۔ کیا احسان ہے تیرا اللہ پر، جس کے رحم و کرم پر ایک ایک سانس، تمہارا ایک ایک بال، تمہارا ایک ایک عرش، تمہارا ایک ایک ذرہ، جس کے مرہون منت ہے، اگر 10 روپے دے ہی دیا تو کیا احسان کیا۔ تیرا ایک پیر لے لے، تو اپاہج ہو جائے، تو لنگڑا ہو جائے، تو لولہا ہو جائے، تو کانا ہو جائے، تو بتا کون ہے پوری کائنات میں جو تمہیں دے دے یہ ہاتھ، دے دے یہ پیر، لقوہ زدہ ہے تمہارا یہ سائن؟ کون ہے دنیا کا ڈاکٹر؟ بلاؤ جو تمہیں پھر صحیح سالم کر دے اور درست کر دے، اور وہی آنکھ، وہی ہاتھ، وہی پیر دے دے۔ کیا ہے اقرار؟ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہو کہ تم کچھ ہو، تو 7 ارب لوگوں کو دیکھو کہ تم ایک ذرہ ہو، ذرہ 7 ارب انسانوں میں۔ اگر تم بڑے عالم ہو، بہت بڑے، تو تم سے بھی بڑے عالم موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی یہ کہے، اگر کسی نے ہوائی جہاز ہی ایجاد کر دیا ہو اور انوینشن کر رہا میں نے ہوائی جہاز بنایا، تو دوسرا ایسا پیدا ہوگا جو راکٹ بنائے گا۔ یہ سنو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب سے بڑا ہوں۔ اگر کسی نے راکٹ بنایا، ایٹم بنایا، تو دوسرا ہائیڈروجن بم بنانے والا ہے۔ کسی نے موبائل بنائے تو کمپیوٹر بنائے گا، چپس بنائے گا۔ تم سے بڑا موجود ہے، تم سے بڑا موجود ہے، تم سے طاقتور موجود ہے، تم سے بہتر موجود ہے۔ 7 ارب انسان میں تم ایک بلبلا ہو، بلبلا، ایک ٹھوکر ہو، ایک ٹھوکر، ایک ہوا کا جھونکا تمہیں کہیں سے کہیں ختم کر دے گا۔ اس لیے یہ جگہ ہے کہ اس میں ایک لیمیٹیشن، ایک حد بندی کے دائرے میں رہیں، اپنے تمام بچوں کو آپ پڑھائیں،
کھانا اور پیٹ بھرنا تو کتے بھی بھرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بیٹا سے کام لیتا ہے، اتنی بڑی بیٹیوں کو کام پر بھیجتا ہے، شرم حیا دھو کر کے پیے، ارے بھیک مانگ لیتے، بھیک مانگ کر کھاتے، لیکن ان بچوں نے کیا بگاڑا ہے جسے تم اسکول نہیں بھیجتے، جسے تم تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کرتے؟ ان کے لیے اساتذہ ہیں، ان کے لیے لوگ لگے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے امداد آتی ہے، کہاں کہاں سے مدد آتی ہے، کیا کیرلا، کیا بنگال، کیا کلکتہ، کیا آسام، کیا بامبے، سارے لوگ دے رہے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں، اور یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں پڑھ رہا ہم کیا کریں؟ ارے کیا کریں؟ اسے مار کر کے اس کی پیٹ پھاڑ دیں گے، نہیں پڑھنے جائے گا، کھاتا میرا ہے، رہتا میرا ہے، اور تم کیا ہو جب ایک بچے کو تم اسکول نہیں بھیجتے؟ تو یاد رکھیں، باتیں بہت ہو گئی، ہمیں ضرورت ہے ہمارے علاقے کی ہر بیٹی، اور ایسا انتظام کرنا ہے، اور ہر ضلع میں ایک ایسا ہمارے پاس ادارہ ہوگا جو کم از کم میٹریکولیشن تک تمام بیٹیوں کو پڑھائے، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کا اسکیم ہے میٹریکولیشن کرنے کا، جو ڈگری مانیہ وہ کرائے، اور اس کے بعد دینی تعلیم جاری رہے، تمام دینی تعلیمی ادارے رجسٹر رہوں، تمام مسجدیں رجسٹر رہوں، اس بات کو یاد کریں، اور اس کے کاغذات صحیح سالم ہوں، حساب و کتاب کا آڈٹ ہوتا ہو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شاگرد محترم کو اسی طرح سے عزم مصمم عطا فرماتا رہے، ان کے حوصلوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر محترم یونس صاحب عصری آئے اور دعا کر کے اختتام کا اعلان کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔